مقصد یہ ہے کہ اس کے وسیع قسم کے بیانات ہیں، وسیع کارخانہ ہے۔ ایک تو زندگی میں مبتلا کر کے رکھ دیا اور پھر یہ حکم لگا دیا کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ تو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی حصار سے نکل کے دکھاؤ، مگر نہیں نکل سکو گے، خبردار نہیں نکل سکو گے، لیکن جب میں چاہوں گا۔ اللہ بھی سلطان اس کی عطا ہے، یعنی کہ اس نے بندہ بنایا، بندہ اس نے بنایا، انسان اس نے پیدا کیا، دنیا اس نے بنائی، اور جو نہیں مانتا اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس کو اللہ خود منوا لے۔ تو یہ ہے ایک تضاد۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایمان میں عطا فرماتا ہوں۔ لوگ پوچھیں گے کہ ایمان آپ عطا فرماتے ہیں تو کفر کون عطا فرماتا ہے؟ ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے، لیکن جب آپ اس کے اور قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹھیک فرما رہا ہے، یہ اس کے کام ہے۔ مقصد یہ کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس نے پیغمبروں کو تقرب کا مقام عطا فرمایا اور بہت ہی محبت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر درود پڑھتا جا رہا ہے اپنے فرشتوں کے ہمراہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلا میں سے گزارا، تکلیف کی وادی سے گزار دیا، درود میں کمی نہیں آئی اور تکلیف بھی جاری ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اگر آپ اور قریب ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی بات ہے، یہ درود ہی تو ہے جو تکلیف ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا تقرب ہی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں خوف، بھوک، مال، جان، پھلوں میں نقص سے آزماتا ہوں، اور اس مصیبت میں اس کے صبر کرنے والے بندے کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ گویا کہ اللہ ساتھ ہو تو اتنا ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلنے دیتا۔ تکلیف والے کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس کا خدا ہی نہیں ہے، لیکن خدا ساتھ ہے تو اللہ عین ساتھ ہے، اور قسم پرستی کا یہ عالم ہے جیسے اللہ ہے ہی نہیں۔ کربلا عین اللہ والوں کی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو دنیا کی نگاہوں سے اسے ایسے چھپایا جاتا ہے کہ لوگ پٹی کرنے لگ جاتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، کاش اس کا کوئی ہوتا، حالانکہ وہ آپ مالک ہیں۔ تو وہ کوثر و تسنیم کے عین مالک ہیں، اور انہیں پانی سے پیاسا رکھ دیا، عین تضاد رکھ دیا، تو پانی کیا اور پیاسا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مالک کا مقام کیا ہے؟ اب یہ جو راز ہے تضادات کا راز ہے، یہ سمجھ آ جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ کا مقام ہے۔ کربلا کا واقعہ ایک تو یہ ہے کہ یہ یزید اور امام علی مقام علیہ السلام کے درمیان جھگڑے کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ ان کے درجات میں اضافہ کر رہا ہے، اور درجات میں اضافہ ہونا خوشی کی بات ہے۔ درجات بلند ہو رہے ہیں، اور یہ درجات تا قیامت رہنے والے ہیں۔ جس شخص پر تا قیامت درود و سلام بھجوانا ہے، اس کو ایسے چھپا کے گزارا جیسے کہ تکلیف سے گزار رہا ہے، حالانکہ تکلیف نہیں ہے بلکہ یہ مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی بظاہر متضاد باتوں کے اندر تضاد نظر نہ آئے، ہر رنگ کے اندر ایک ہی رنگ نظر آئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر رنگ میں بے رنگ کا دیکھنا ہی اللہ کی پہچان ہے، یعنی رنگوں میں بے رنگ کی پہچان۔ تو اللہ والوں اور اللہ کے مابین رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وہ تکلیف میں زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ وہ شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا جو تکلیف میں گلا کرے۔ تکلیف جو ہے وہ اس نے اپنے مقربوں کے لیے رکھی ہوتی ہے تاکہ وہ ذرا اور قریب ہو جائیں۔ بات تعلق کی ہے، اور تعلق میں ستم اور کرم ایک ہی شے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تعلق ہو تو ستم اور کرم ایک ہی شے کے نام ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو کرم بھی ستم ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ تم پیسے لے لو، جان چھوڑو، ہمارے پاس نہ آیا کرو۔ تعلق توڑ دینے سے اس کے دنیا کا مقام جو ہے وہ کوئی مقام نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے متعلق رہنے والا وہ انسان ہوگا جو اس کو تکلیف میں بھی یاد کرے، راحت میں بھی یاد کرے، تنہائی میں یاد کرے، محفل میں یاد کرے، ہر رنگ میں اس کے جلووں کے قریب رہے، تو وہ آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی پہچان اور اللہ کی پہچان، یہ دونوں سوالوں کا جواب ہے۔ لیکن تو کیوں پوچھتا ہے یہ سوال؟ اللہ کا بندہ بننے کی آرزو جو ہے یہ آرزو نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دنیا کی آرزو سے نجات پا رہے ہیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا احسان جو ہے وہ آپ کی دنیا کے تمام حاصل کو میننگ لیس کر دیتا ہے۔ اللہ کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو میننگ لیس کر دیتی ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو تو پیغام پھر بھی وہی ہے۔ یہ سارے سونے کے پہاڑ ہمارے حوالے کر دو تب بھی ہمارا پیغام وہی ہے، ہمیں ان باتوں کی غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا بندہ وہ ہے جو ابتلا میں ہو، آسودگی
زندگی میں ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب چلا جاؤں، تو وہ اپنے دل کے قریب کر لیتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ بننا چاہے وہ دل سے گلہ نکال دے، شکوہ نکال دے، آزاد ہو جائے، شکایت نکال دے، تقاضا نکال دے، اپنے سارے پروگرام بھی نکال دے، اور وہ جانتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والے ہیں، راجعون ہوتے ہیں۔ کل شے یرجع الی اصلاح، ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرنے والی ہے، اور اس کا اصل اللہ ہے، اسی کی طرف سے آیا اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ معمولات اور دنیاوی حاصل جب آپ کی نگاہ میں سارے کے سارے فیوٹائل اور یوز لیس نظر آنے شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کے قریب کوئی مقام آ گیا۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں اور دنیا کے اپنے حاصل کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امانت خانے میں سے نہ کوئی شے اٹھانی ہے اور نہ اس میں داخل کر سکتے ہیں، امانت خانہ موجود ہے، لسٹ میں سب کچھ شامل ہے۔ یہ دنیا ہے، اس سے نہ کوئی چیز اٹھانے کی تمنا ہو اور نہ چھیڑنے کی تمنا ہو۔ آپ یہاں سے گزرے ہیں، بازار کی رونقیں قائم رہیں گی، آپ ہی نہیں رہیں گے، تو یہاں سے کچھ اٹھانے کی تمنا چھوڑ دو، حاصل کی تمنا چھوڑ دو، دنیا سے نجات پا کے نکل جاؤ۔ دامن تر مکن، یعنی کہ جیب میں کوئی شے نہ ڈالو، یہ ہے اللہ کے بندے کا آغاز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہنگامہ اس کی نگاہ سے گزر جائے، یہاں کا حاصل اس کی نگاہ میں وقت نہ رکھے، یہاں کے رشتے جو ہیں وہ رشتے اور ہو جائیں۔ تو اللہ کے بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی تلاش کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کے بندوں کا تقرب حاصل کرے اور زمانے سے نجات حاصل کرے۔ یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، تو وہ ادھر سے نکل گیا اور اس کا رخ ادھر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں گلیا رب دا کی پاؤنا، اتھوں پٹنا تے ادھر لانا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے توجہ ہٹا کے وہاں توجہ لگا دو، تو مکان، سیمنٹ، اینٹ اور گارا سب کو چھوڑ دو، تو ادھر رجوع کر اور دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو سورج کو دیکھ، شاید دوبارہ دیکھ سکے کہ نہ دیکھ سکے۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ تو 2 ہفتوں میں اندھا ہو جائے گا، تیری بینائی کی عمر صرف 2 ہفتے باقی رہ گئی ہے۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے دنیا کو اتنا دیکھا کہ ساری زندگی نہیں دیکھ سکا، اور پھر اس کی آنکھ بھی بچ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم نے یہاں نہیں رہنا تو تمہارے یہاں رہنے کے آداب اور ہوں گے۔ تمہیں اس بات کا پتہ تو ہے، لیکن یہ تم پر وارد نہیں ہوا۔ جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس مکان میں رہ رہا ہوں جس میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اس وجود میں رہ رہا ہوں جو کھرتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو یہاں سے نکلنے کی اور تمنا ہو جائے گی۔ اس بات کی فکر کرنے والا آدمی کہ یہاں سے نکل کے کہاں جانا ہے، اللہ کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندے کی نشانی، یہ آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ کی پہچان کا طریقہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ اس پہ غور کریں تاکہ ان باتوں پہ چلتے ہوئے اپنے سفر کا نام رکھ سکو کہ آپ کے سفر کا نام کیا ہے۔ اپنے سفر کا آپ ہی اچھا سا نام رکھ، تو یہ دیکھو کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ اگر تم اللہ والے نہ بنو تو باقی سارے جہان سے تمہیں کیا غرض ہے۔ اللہ والے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تیرے اندر اللہ کی تمنا پیدا ہو جائے۔ تیرے اندر اللہ کی تمنا پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دنیا کے لیے بے ضرر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تو دنیا کے لیے منفعت بخش ہو جائے۔ تیرا ہونا بارش کی طرح ہو کہ سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، بس پھر تو اللہ کا بندہ ہو گیا۔ اب ان باتوں پہ آپ غور کرو اور اگلا سوال سوچو۔ یہ بڑے غور والی باتیں ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی بزرگ کے عرس پہ جاؤ، داتا صاحب رحمۃ اللہ کے عرس پہ جاؤ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں، وہ بھی سارے انہیں اللہ والا مانتے ہیں۔ یعنی جس قسم کا مذہبی فرقہ ہو وہ انہیں اللہ والا مانتے ہیں۔ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ کا تقرب آپ کی اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے مطابق ہوگا۔ جو قوال ہے اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ کا تقرب تب محسوس ہوگا جب اس کی قوالی چمک جائے۔ اگر وہ قوالی کر رہا ہے اور پیسہ در پیسہ آ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ سرکار کی بڑی مہربانی ہے، پیسہ بڑا دیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ بڑے راضی تھے۔ جلیبیاں بیچنے والا، درسے بیچنے والا، تھیٹر لگانے والا سب کہیں گے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ تو کوئی قوالی کر رہا ہے، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے، کوئی ویسے ہی آ گیا ہے۔ ایک بھیڑ ہے، ازدحام ہے، لنگر پک رہا ہے، نان چھولے مل رہے ہیں اور یہ سب چل رہا ہے، تو یہ سب داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہے۔ اور اندر جو ریل طریقہ اور سفر ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ کا، اس کی تمنا لے کر جانے والا شاید کوئی ہو جو یہ پوچھنے جائے کہ آپ کس راستے کے
مسافر تھے، وہ راستہ ہی بتائیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا جائے تو وہ خود ہی یہ بتائیں گے کہ آج میرے پاس بڑے لوگ آئے، لاکھوں لوگ آئے، مگر سارے مجھ سے بیگانہ تھے، باہر سے واپس چلے گئے، کوئی اندر آیا ہی نہیں، حالانکہ وہ اندر مزار تک گئے، کوئی چادر چڑھا کے آ گیا، کوئی چادر اٹھا کے آ گیا، کوئی پیسہ دے کے آ گیا، کوئی پیسہ لے کے آ گیا، کوئی سائل بن کے گیا، کوئی جیب کاٹنے کے لیے گیا اور کوئی جیب کٹوا کے آ گیا۔ تو یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، اس کام کو مانگنے والا کم ہی جائے گا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ ایک دفعہ وہاں گئے اور سارا انڈیا ہی مسلمان کر دیا اور اجمیر کو اجمیر شریف بنا دیا۔ تو راز والا آدمی وہاں راز لینے گیا تو جو حال لینے جائے اس کو کچھ اور ہی حال مل جاتا ہے، اور جو کسی ضرورت کے لیے جائے اس کو کچھ اور مل جاتا ہے۔ اس لیے جب بے ضرورت جانے کا عمل شروع ہو جائے وہاں اللہ کا مقام ہوا کرتا ہے، یعنی جہاں ضرورتوں سے نجات ہونی شروع ہو جائے۔ اس لیے اے حاضر ہونے والے صاحبان، کبھی کبھی اپنے اوپر رحم کیا کرو، اپنے آپ پر رحم کیا کرو، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورتوں سے نجات دے دیا کرو اور کہا کرو کہ یا اللہ میں ہر ضرورت سے آزاد ہوں، آپ یہ بے شک تھوڑی دیر کے لیے کر لیا کرو، چاہے وہ کچھ دیر بعد پھر ٹائٹ کر دے، پھر گرفت میں لے لے، لیکن کبھی کبھی آرزو سے نجات پانا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں سوائے اللہ کی تسبیح کے اور کوئی بات ذہن میں نہ آئے، یہ کہو کہ یا رب العالمین یہ ایک سجدہ ہے تیرے نام کا، سجدے کے احساس سے بھی آزاد ہو جاؤ، یہ بھی بھول جاؤ کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو تقرب کے اس مقام پر چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آرزو لے کے بیٹھے ہو، کوئی پروگرام لے کے بیٹھے ہو، ایک نماز پڑھو اور بے شمار آرزویں بیان کر دو کہ یا رب العالمین یہ چیزیں دے دے۔ ایک درویش نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد لمبی تسبیح کی اور دعا کرنے لگا تو وہاں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کوئی بات ہو تو کہو، کیونکہ میرا نام جبرائیل ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ آرزویں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا ہیں؟ اس نے 2-4 آرزویں بتائیں تو جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ بس میں سمجھ گیا، میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ درویش نے کہا کہ ابھی تو نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے صرف 2-4 باتیں کہی ہیں اور تو کہتا ہے کہ میں کہہ دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا بتاؤ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ مجھے باقی سب کچھ دے دے، تو تم وہ بندے ہو جو خدا کو خدا کے علاوہ مانگتے ہو۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن میں آ۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ خود نہ آنا بلکہ ہمیں چیزیں بھیجو۔ اگر ایسے بندے کو اللہ مل جائے تو کہے گا کہ کسی منسٹر سے سفارش کر دیں۔ اگر اللہ مل جائے تو پھر زندگی جان آفریں کے سپرد ہو جانی چاہیے۔ اس لیے اللہ وہ ہے جو آپ کو آپ کی ضروریات کے احساس سے آزاد فرما دے۔ اللہ والا وہ ہے جو اس آزادی میں آپ کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ ہے اللہ والا۔ شعر سن لو تاکہ یہ بات یاد ہو جائے۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کے، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے، تو وہ حرف آرزو بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے حریم ناز، جہاں آپ اپنی آرزوؤں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ تیرا اپنا کیا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سچے مرید جو ہیں وہ جھوٹے مشائخ کے پاس پرورش پاتے رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ جس طرح علم والا بیٹا جاہل ماں باپ کا ادب کر کے علم حاصل کرتا رہا اور ماں باپ جاہل کے جاہل رہے، ماں باپ نے علم حاصل نہیں کیا اور اولاد نے علم حاصل کر لیا۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ تو ماں باپ ہیں، اگر کسی مقام پر آپ کا علم ان سے زیادہ ہو جائے تو آپ ادب سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کیسے علم حاصل کیا تو کہو کہ ماں باپ کی دعا ہے۔ تو ان پڑھ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ آپ کی پڑھائی میں تعاون کر گئی، یعنی کہ بے علم ماں باپ نے آپ کو علم عطا فرما دیا، تو ماں باپ علم کے راستے پر دور تک نہ گئے اور آپ دور تک چلے گئے۔ اس لیے مشائخ کرام بعض اوقات اتنے لیول کے نہیں ہوتے جتنا اپنے مرید کو پہنچا دیتے ہیں۔ سچا انسان اگر خود سچا ہو جائے تو اس کے لیے ہر راہ صداقت کی راہ ہے، اور وہ جہاں جہاں سے گزرا ہے وہاں وہاں خود جگمگائے گا۔ اور میں سچا مرید اس کو کہوں گا کہ جس نے کسی انسان سے تعلق بنایا، تعاون کیا، تعلق کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تعلق صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ انسان صحیح ہے کہ نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر کبھی آپ کو اتفاق سے صحیح رخ مل جائے، آپ کو عرفان مل جائے اور پیر کے پاس دیکھو کہ عرفان
نہ ہو تو پھر ایک سچے انسان کی طرح اس کو بھی عرفان دلاؤ۔ تو وابستگی یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور وہاں جا کے یہ معلوم ہو کہ آپ کے والدین کی بخشش اندیشے میں پڑی ہے تو پھر ان کے لیے اپنی بخشش چھوڑ دو۔ بات سمجھ آئی؟ پھر یہ حکم ہے۔ تو سچے مرید جو ہیں یہ بذات خود بڑی اچیومنٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جھوٹے پیر کے لیے بھی بڑی آسودگی لائے، بڑا بڑا انعام لائے۔ تو وابستگی قائم رکھو۔ اللہ کے راستے کے لیے دعا فرمائیں اور اس کا آسان سا نسخہ بھی عطا فرما دیں۔ دعا ہے کہ آپ کو یہ راستہ عطا ہو۔ اس دعا کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں محبت، تو محبت کا آسان نسخہ محبت کا علم نہیں ہے، بلکہ محبت کا آسان نسخہ محبوب سے وفا کرنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اسی طرح اس راستے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ سنگت نہ بدلنا، کبھی نہ بدلنا۔ اس وقت تک جاری رکھو جب تک آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس قیامت تک نہ ہونا۔ بس یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے جس آدمی کی امید اس راہ پر زندہ ہے وہ راہ چل رہا ہے، جس آدمی کی سنگت قائم ہے وہ راستے پر چل رہا ہے، اور یہ راہ اس شخص کے لیے آسان ہوتی ہے۔ عرفان اسی کا ہوتا ہے جس میں اس راہ کی وابستگی ہے، کیونکہ یہ تیرا اور تیرے اللہ کا تعلق ہے، انسانوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن تبریز رحمۃ اللہ ایک مقام ہے۔ تبریز رحمۃ اللہ جو ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ آپ استقامت کے ساتھ اپنا سفر کرتے جاؤ، محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، تو گھر بیٹھے بیٹھے ہی یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ ان مسافروں کا سفر گھر میں کٹ جاتا ہے۔ جس آدمی سے آپ نے عقیدت کا آغاز کیا ہے تو آپ کی طرف سے عقیدت کی انتہا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ آپ سے راضی ہے۔ جس راستے کو آپ نے چن لیا ہے اس راستے کی انتہا کر دو۔ اگر وہاں راستہ نہیں تو راستہ بنا لو وہاں پر، تو یہ کہو کہ یہ راستہ بنا کے رہیں گے۔ اگر ایک بار اس میں قائم ہو گئے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو آپ اپنے راستے پر استقامت سے چلتے رہیں، بار بار چلتے رہیں۔ باپ کا بدلنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ لائق ہو یا نہ لائق ہو، چاہے جیسا ہو، باپ تو باپ ہی ہے۔ اسی طرح جہاں آپ نے عقیدت ظاہر کر دی وہاں چلتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ تیری لگن جو ہے وہ تیرا انعام ہے، تیری وابستگی تیرا انعام ہے۔ تو مستقل مزاج ہو کے اللہ کی طرف چلتے جاؤ۔ جس طرح کہ تم صحت میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح بیماری میں بھی پڑھتے ہو، حالانکہ بیماری میں تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں۔ اسی طرح دولت والا تو نماز پڑھ سکتا ہے، مگر غریب آدمی بیچارہ کیسے نماز پڑھے؟ لیکن غریب آدمی غریبی میں نماز پڑھے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ امیری، غریبی، صحت، بیماری سب میں روا ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، اسلام نے آپ کو استقامت کا سبق دے دیا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، بندہ مر گیا تو اللہ کی عبادت کرو۔ جنازے میں آپ اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا ہی کام ہے اور تیرے ہی حوالے ہے، اس پہ مہربانی کر، بلکہ ہم پر بھی مہربانی کر جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی پار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ استقامت کا خیال رکھو۔ جہاں استقامت میں لغزش آنے لگی تو سمجھو کہ آپ میں کوئی خامی ہے، تو پیر اس کو کہیں گے کہ آپ اپنے مقام پر نہیں ہیں، یعنی مرید اپنے مقام پر نہیں ہے۔ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں راہ دوستی سے ہم۔ پیر کی طرف سے اگر گلہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ گمراہ کون ہو گیا؟ آپ ہو گئے۔ تو اس میں سے گلہ نکال دو اور اس کی طرف سے ہر بات، چاہے وہ صحیح ہو، دور ہو، قریب ہو، غفلت ہو یا بیداری ہو، کچھ بھی ہو، آپ کہو کہ جو تیری عطا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، ہم ہر حال میں تیرے ہر عمل پہ راضی ہیں، بلکہ ہم تیرے تغافل کی آبرو ہیں۔ بس اتنی سی بات یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان بنا دے گا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ ان کے تغافل کی آبرو بھی ہم نے رکھنی ہے، اس کا گلہ نہ کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استقامت کے ساتھ چلو تو کامیابی ساتھ چلے گی۔ آخر میں دعا کرو، یا رب العالمین سب کے حالات بہتر فرما، یا اللہ مشکلات دور فرما، یا اللہ آسانیاں عطا فرما، یا اللہ استقامت عطا فرما، یا رب العالمین سب کو استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔